بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ علم انسان کو طاقتور بناتا ہے اور یہ اسے چالاکی سے چیلنجز کا سامنا کرنے کی قابلیت دیتا ہے۔ آپ وہی ہیں جو آپ نے آج تک سوچا ہے، یعنی ہماری سوچ ہی ہماری حقیقت کی تشکیل کرتی ہے۔ مثبت خیالات کے ذریعے ہم ایک خوشحال زندگی گزار سکتے ہیں۔ خود پر یقین رکھو، آپ کی دنیا آپ کے ہاتھ میں ہے۔ یعنی خود اعتمادی کی طاقت کا مطلب ہے کہ اگر ہم اپنے خوابوں پر یقین رکھتے ہیں تو ہم انہیں حقیقت بنا سکتے ہیں۔ محنت میں عظمت ہے۔ کامیابی کا راز محنت میں پوشیدہ ہے۔ بغیر محنت کے کوئی بھی خواب حقیقت میں نہیں بدل سکتا۔ کامیابی کی کنجی عمل ہے، یعنی خیالات کا عملی شکل میں تبدیل کرنا ہی کامیابی کی بنیاد ہے۔ عمل سے ہی مقاصد حاصل ہوتے ہیں۔ انسان حاصل کی تمنا میں لا حاصل کے پیچھے دوڑتا ہے، اس بچے کی طرح جو تتلیاں پکڑنے کے مشغلے میں گھر سے بہت دور نکل جاتا ہے۔ نہ تتلیاں ملتی ہیں اور نہ واپسی کا راستہ۔ سچائی کے کئی ایک پہلو ہوتے ہیں، کئی ایک چہرے ہیں۔ ہر کوئی اپنی طبیعت کے مطابق ایک چہرہ اپنا لیتا ہے۔ تنہائی کے مسافر بیمار روحوں کی طرح اذیت کی منزلیں طے کرتے ہیں۔ اپنے آپ سے بدبو آنا، اپنی گندگی کا احساس ہونا بہت بڑا کرم ہے۔ ہماری سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ ہمیں اپنے سے بدبو نہیں آتی، دوسروں سے آتی ہے۔ اگر آپ کو اپنے آپ سے بدبو آنے لگے تو یہ اللہ کا کرم ہے۔ مرد ذہین اور سنجیدہ لڑکیوں سے دور بھاگتے ہیں کہ اس سے ان کے احساس برتری کو ٹھیس لگتی ہے۔ زندگی بھر میں یہی سنتا رہا ہوں کہ داڑھی رکھو سنت ہے۔ میں نے کبھی کسی کو یہ کہتے نہیں سنا کہ وعدہ کرو تو نبھاؤ، یہ سنت ہے۔ کسی سے بدسلوکی نہ کرو، یہ سنت ہے۔ خلق خدا کی خدمت کرو، یہ سنت ہے۔ اگر تم پریشان ہو تو ماضی میں رہتے ہو، اگر فکر مند ہو تو مستقبل میں رہتے ہو، اگر سکھ چین سے ہو تو حال میں رہتے ہو۔ میں جانتا ہوں کہ میں کچھ نہیں جانتا، لیکن مغرور عالم کی عاقبت پر مجھے افسوس ہے۔ میں ان کی حماقت پر حیران ہوں، جن کے سر پر کتابوں کا گٹھا ہے اور جن کے دماغ اور دل خالی ہیں۔ مصائب تو مرد بھی جیسے تیسے برداشت کر لیتے ہیں، مگر عورتیں اس لحاظ سے قابل ستائش ہیں کہ انہیں مصائب کے علاوہ مردوں کو بھی برداشت کرنا پڑتا ہے۔ اصل خیر یہ نہیں کہ کسی بھوکے کو دیکھ کر 1 روپے سے اس کی مدد کر دی، بلکہ اصل خیر بھوکے کو اس وقت روپیہ دینا ہے جب تم کو بھی ویسی ہی بھوک لگی ہو اور تم کو بھی اس روپے کی ایسی ہی ضرورت ہو جیسی اس کو ہے۔ اس دنیا میں سکون سے جینے کی ایک ہی تدبیر ہے کہ ہر انسان کے پاس ایک وسیع و عریض قبرستان ہو، جہاں وہ لوگوں کی غلطیوں اور خامیوں کو دفنا آیا کرے۔ مرد بھی عجیب مخلوق ہے، جو سامنے آ جائے اس سے لاپرواہ ہو جاتے ہیں اور جو چھپ جائے اس سے عشق لگا لیتے ہیں۔ واصف علی واصف لکھتے ہیں کہ اللہ کو ماننا چاہیے، اللہ کو جاننا مشکل ہے۔ ہمارے ذمہ تسلیم ہے، تحقیق نہیں۔ تحقیق دنیا کی کرو اور تسلیم اللہ کی۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم دنیا کو تسلیم کر لیں اور اللہ کی تحقیق کرنا شروع کر دیں۔ دنیا میں بھونکنے والے کتے بہت ہیں، جینا چاہتے ہیں تو ان کی آواز نہ سننے کی صلاحیت پیدا کریں۔ غم ہی وہ طلسم ہے جس سے عطار، رومی، رازی، غزالی اور اقبال پیدا ہوتے ہیں۔ غم ذاتی ہو تو بھی اس کی تاثیر کائناتی ہوتی ہے۔ غم کمزور انسان کو کھا جاتا ہے اور طاقتور آدمی کو بنا جاتا ہے۔ کہ زندگی کا انجام موت ہے تو پریشانی کیسی؟ دنیا میں کوئی ایسی رات نہیں آئی جس پر دن طلوع نہ ہوا ہو، کوئی ایسا دن نہیں آیا جس پر رات نازل نہ ہوئی ہو، کوئی ایسا غم نہیں آیا جو کٹ نہ جائے، کوئی ایسی خوشی نہیں آئی جو ہٹ نہ جائے، کوئی ایسا انسان نہیں آیا جو ایک مقررہ مدت کے بعد واپس نہ بلا لیا گیا ہو۔ انسان پر کوئی ایسا سفر مسلط نہیں کیا گیا جس کی منزل نہ ہو۔ اگر آپ دنیا دار ہو جائیں گے تو دنیا داروں کا گروہ مل جائے گا، کافروں کا گروہ مل جائے گا۔ اگر آپ میز پر تاش کے پتے رکھ دیں تو کچھ دیر کے بعد
سارے کھیلنے والے آ جائیں گے۔ اگر آپ گھوڑے دوڑا دیں تو ریس لگ جائے گی۔ جیسے انسان آپ ہیں آپ کو ویسے انسان مل جائیں گے۔ اگر آپ فقیر ہیں تو آپ کو فقیر ملیں گے۔ ہماری زندگی کنویں کے مینڈک کی طرح محدود دائرے میں گردش کرتی ہے۔ ہم انسانوں کی محدود تعداد سے آشنا ہیں۔ ہماری زندگی محدود حرکات سے گزرتی ہے۔ ہم محدود علم رکھتے ہیں۔ ہم لائبریری میں عمر بسر کرتے ہیں لیکن لائبریری کو پڑھ نہیں سکتے۔ ہم اپنے گھر کے افراد سے بھی پوری طرح آگاہ نہیں ہوتے۔ محلے کے مکانوں سے، شہر کے محلوں سے، ملک کے شہروں سے، دنیا کے ممالک سے اور کائنات کی دنیاؤں سے کیسے آگاہ ہوں گے؟ اور پھر خالق کائنات ہمارے علم کی رینج میں آنے والی بات نہیں۔ بس وہ کیا ہے صرف وہی جانتا ہے۔ دین میں بحث نہ کرو، خدا کو پروو نہ کرو، مذہب پر بحث بند کر دو، اسلام کو ڈسکس کرنا بند کر دو۔ اسلام علم نہیں ہے، اسلام عمل ہے۔ بس عمل کرتے جاؤ۔ کسی کو معاف کر دو، کسی سے معافی مانگ لو، کسی کی تھوڑی سی خدمت کرو، یہ عمل ہے۔ جو انسان ہماری نگاہ میں خار بن کر کھٹکتا ہے وہ بھی کسی کا منظور نظر ہے۔ عقیدتوں کا فرق بھی مقدر کے فرق کی طرح انسان کے ساتھ پیدا ہوتا ہے۔ اس میں کوئی الجھاؤ نہیں۔ اگر کبھی آپ کا ذرا سا بھی اعتماد مجروح ہو جائے تو مایوس ہونے سے پہلے انتظار ضرور کرنا۔ مایوس نہ ہونا، کیونکہ جب آپ سمجھتے ہیں کہ اب کوئی راستہ نہیں ہے تو وہی وقت ہوتا ہے جب آپ کے لیے راستہ نکل آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مہربانی کرتا ہے۔ رشتوں کے درمیان کوئی انا اور عزت نفس نہیں ہوتی۔ یہ سب شیطانی چالیں ہوتی ہیں جو شیطان رشتوں کو کمزور اور ختم کرنے کے لیے چلتا رہتا ہے، اور شیطان یہ کام دوسرے لوگوں کے ذریعے بآسانی کروا لیتا ہے، کیونکہ شیطان جانتا ہے کہ لوگ اس کی باتوں میں فوراً آ جاتے ہیں۔ دنیا کا کوئی بھی مسئلہ ایسا نہیں جس کا حل نہ ہو، اور بہترین حل بات چیت اور پیار و محبت سے ہی نکالا جاتا ہے۔ کوئی بھی مسئلہ ہو آپس میں بات کے ذریعے حل کرنے کی کوشش کریں، اور جہاں مناسب ہو اپنی صفائی بھی دیں۔ لیکن اگر اس کے باوجود آپ کو نظر انداز کیا جا رہا ہے تو پھر ایک طرف ہو جائیں۔ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔